السلام علیکم ناظرین۔ اس قسط کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ الندویا اپنے جنگجو اینجے سے کہتی ہیں، آج ہم اپنی زندگی کے اہم فریضے کی جانب روانہ ہوں گے۔ یہ فریضہ ہماری زندگیوں سے زیادہ اہم ہے۔ اینجے جواب دیتا ہے، ایرطغرل نے جو نظام قائم کیا ہے وہ بہت مستحکم ہے، لیکن ہم میں اس نظام کو تباہ کرنے کی قوت ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں کامش کے ساتھ ایک پیالے میں رکھی اپنے بہادر جنگجوؤں کی ہڈیوں پر تلوار رکھ کر قسم کھاتے ہیں۔ الندویا یہ الفاظ دہراتی ہے، میں آسمان کے بابا، آسمان کے زمین کے آقا سے پختہ عہد کرتی ہوں کہ ہم اپنے دشمنوں جیسا کہ ایرطغرل سے اپنا بدلہ لیں گے۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں ان کے سروں کا قلعہ بناؤں گی، ان کے خون کو دریاؤں کی طرح بہاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں اپنا ہاتھ تلوار کی دھار سے زخمی کرتے ہیں اور اس میں سے بہتا ہوا خون اس پیالے میں جمع کر لیتے ہیں۔ استاد کامش اس خون والے پیالے میں پانی شامل کر کے الندویا کے ہاتھ میں دیتے ہیں، جس کو پکڑ کر وہ کہتی ہے، اگر ہم اپنے دشمن کا خون نہ بہائیں تو آسمان کے بابا گوک ٹینگری ہمارے خون میں ہمیں ڈبو دیں۔ یہ کہہ کر وہ اس پیالے سے ایک گھونٹ بھر لیتی ہے۔ اس کے بعد اینجے بھی یہی عمل دہراتا ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے میں دکھایا جاتا ہے کہ مرکزی خیمے میں آرتک صاحب ایرطغرل سے کہتے ہیں، آپ ساری رات نہیں سوئے، آپ کو تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے۔ ایرطغرل اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر جواب دیتے ہیں، مجھے کچھ بے چینی ہے آرتک صاحب، حلیمہ کو جاگنے دیں، پھر میں تھوڑا آرام کر لوں گا۔ اسی وقت حائمہ خاتون مرکزی خیمے میں داخل ہوتی ہیں۔ ایرطغرل ان سے حلیمہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، جس پر وہ بتاتی ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر پہلے جاگ گئی ہے بیٹا، میں اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے بنانے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد حلیمہ خاتون کو دکھایا جاتا ہے، وہ نیند سے بیدار ہوتی ہیں تو انہیں اپنے دل پر کچھ پکڑ محسوس ہوتی ہے، ان کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ وہ اپنے پاس لیٹے عثمان کو گود میں اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں، عثمان میرے شیر، تمہاری ماں کا سب کچھ تم پر قربان، اور عثمان کو سینے سے لگا کر رونے لگتی ہیں۔ اسی وقت دوبارہ ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ عثمان کو سینے سے لگائے رک کر سانس لیتے حلیمہ خاتون کا سر بے جان ہو کر ایک طرف چھلک جاتا ہے۔ مرکزی خیمے میں موجود عثمان کے رونے کی آواز سن کر ایرطغرل چونک کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں، میرا بچہ ایسے کیوں رو رہا ہے؟ آرتک صاحب میں جا کر دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی ایرطغرل خیمے میں داخل ہوتے ہیں، حلیمہ کے بے جان وجود کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ فوراً ان کے پاس آتے ہیں، مسلسل حلیمہ کو آواز دیتے ہیں، لیکن ان کے نہ بولنے پر مڑ کر آرتک صاحب کو پکارتے ہیں۔ ایرطغرل کہتے ہیں، تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، مجھ سے کچھ تو کہو حلیمہ۔ آرتک صاحب کے اندر آنے پر ایرطغرل ان کو بتاتے ہیں، اس کی آنکھیں کھلی ہیں لیکن یہ بے جان ہے۔ ایرطغرل حلیمہ کی گود سے عثمان کو اٹھا لیتے ہیں اور خیمے میں ایک طرف جا کر روتے ہوئے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری ہماری مدد فرما۔ اسی وقت حائمہ خاتون بھی دوڑتے ہوئے خیمے میں داخل ہوتی ہیں۔ آرتک صاحب حلیمہ کی نبض کا جائزہ لینے کے بعد بہتے آنسوؤں کے ساتھ ایرطغرل سے کہتے ہیں، بہت افسوس ہوا حضور۔ یہ سن کر ایرطغرل زاروں کی طرح رونے لگتے ہیں، جبکہ حائمہ خاتون مسلسل حلیمہ کو ہلاتے ہوئے روتی چلی جاتی ہیں۔ ایرطغرل عثمان کو گود میں لیے گھٹنوں کے بل زمین پر گر جاتے ہیں
گوندوز خیمے میں داخل ہو کر پریشان ہو جاتا ہے۔ ایرطغرل کے پاس آ کر بے چینی سے پوچھتا ہے، بابا امی کو کیا ہوا ہے؟ ایرطغرل کے کوئی جواب نہ دینے پر وہ حلیمہ کی جانب دوڑتا ہے، لیکن حائمہ خاتون اسے روتے ہوئے باہوں میں پکڑ لیتی ہیں۔ وہ روتے ہوئے مسلسل حلیمہ خاتون کی جانب لپکتا ہے۔ وہیں موجود زارو کی تار روتے ہوئے ایرطغرل کی گود میں موجود عثمان بھی روئے چلا جاتا ہے۔ گوندوز کہتا ہے، امی جان کی آنکھیں کھلی ہیں، یہ غزالی آنکھیں کھلی ہیں، جس پر حائمہ خاتون روتے ہوئے حلیمہ کی آنکھیں بند کرنے لگتی ہیں، لیکن ایرطغرل کہتے ہیں، انہیں بند نہ کریں امی جان، جس پر وہ خود حلیمہ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور مسلسل روتے ہوئے ان کی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ کائی قبیلے کو دکھایا جاتا ہے، جہاں تمام لوگ نم آنکھوں اور سوگوار چہروں کے ساتھ مرکزی خیمے کے باہر موجود ہوتے ہیں۔ گونالف وہاں موجود آرتک صاحب سے پوچھتا ہے، ہم نے حلیمہ خاتون کو ایسے اچانک کیوں کھو دیا؟ آرتک جواب دیتے ہیں، یہی تقدیر الہی ہے گونالف صاحب، اگرچہ وہ ٹھیک ٹھاک فوت ہوئی ہیں، لیکن ہم بہت عرصے سے تمام قسم کے امتحانات و مسائل کو سہتے ہوئے بہت سے بحرانوں سے بچے۔ بامسی کہتے ہیں، بھائی کے لیے یہ ایک کڑا امتحان ہوگا۔ ترگت روتے ہوئے کہتے ہیں، کیا مجھے نہیں پتا میرے بھائی، اس پر گرفت کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ایرطغرل حلیمہ خاتون کی میت کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور حلیمہ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں، میری حلیمہ، میری غزالی آنکھوں والی، میری وفا شعار خاتون، میری پیاری، جسے میں نے پلک جھپکتے دیکھا۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں۔ ایرطغرل کہتے ہیں، کیا تم سیاہ مٹی میں جانے کے لیے ہمارے سفید خیمے سے جا رہی ہو؟ کیا میری قسمت میں تمہیں یوں سفید کفن میں لپٹا دیکھنا لکھا تھا؟ میں اب کیا کروں؟ کس طرف جاؤں؟ کس کے لیے واپس آؤں؟ میرے دل میں غم کی بھیڑ ہے، میرا دل میرے اندھیرے غم کے پردے میں ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ حائمہ خاتون روتے ہوئے گوندوز کو گلے سے لگا کر بیٹھی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد وہ پوچھتا ہے، دادی جان، امی جان ہمیں نہیں چھوڑ کر جائیں گی نا؟ امی نے ابھی مجھے بڑا ہو کر ایک سپاہی بنتے ہوئے دیکھنا تھا، انہیں مجھے لکڑی کے بجائے آسمان پر لہراتی ہوئی تلواروں کے ساتھ دیکھنا تھا۔ وہ میرا نکاح دیکھنا چاہتی تھی، وہ ہمیشہ مجھ سے یہی کہا کرتی تھی۔ یہ سن کر حائمہ خاتون اپنے آنسو پوچھ کر گوندوز کو حوصلہ دینے کے لیے سمجھاتی ہیں۔ قبیلے میں آذان کی آواز کے ساتھ دکھایا جاتا ہے کہ مرکزی خیمے میں ایرطغرل روتے ہوئے کہتے ہیں، کیا مجھے ایک دن تمہارا نماز جنازہ سننا تھا حلیمہ؟ جبکہ اسی وقت ملحقہ خیمے میں ساؤچی بھی بلند آواز سے رونے لگتے ہیں۔ خیمے کے باہر موجود ترگت کہتے ہیں، چلو بھائیو، وقت ہو گیا ہے۔ خیمے کے باہر پہنچ کر ترگت اجازت طلب کرتے ہیں، جس پر ایرطغرل آنکھیں صاف کرتے ہوئے انہیں اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ان سب کے آنے پر ایرطغرل پھر سے رونے لگتے ہیں۔ بامسی کہتے ہیں، بھائی، وقت ہو گیا ہے۔ ایرطغرل گوندوز کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، یاد رکھو، موت کا مطلب جدائی نہیں ہے۔ لیکن گوندوز کہتا ہے، پیاری امی جان، میرے بھائی کو آپ کی ضرورت ہے۔ ایرطغرل مزید کہتے ہیں، جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں آخرت میں دوبارہ مل جائیں گے، تمہیں ثابت قدم رہنا ہے۔ حائمہ خاتون روتے ہوئے کہتی ہیں، بیٹا، عثمان کے لیے دودھ چاہیے ہوگا۔ ایرطغرل آرتک صاحب سے کہتے ہیں، تمام قبائل میں پیغام بھیج دیں کہ عثمان کو دودھ چاہیے، کسی کو تلاش کریں اور اسے یہاں لے آئیں۔ اس کے بعد ایرطغرل ترگت، بامسی اور آرتک صاحب کے ساتھ حلیمہ خاتون کا جنازہ اٹھاتے ہیں۔ خیمے کے باہر پہنچتے ہی اور سپاہی بھی جنازے کو کندھا دینے کے لیے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ خواتین میں ایک کوہرام مچ جاتا ہے۔ اس کے بعد گورنر کریتوس کو دکھایا جاتا ہے، وہ اپنے قلعے میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی وقت نویان خود کو چوگے میں چھپائے اندر آتا ہے۔ جیسے ہی گورنر نویان کے لیے جام بنانے لگتا ہے، وہ کہتا ہے، اپنی بے مزہ بازنطینی شراب کو دور رکھو گورنر، اب ہم ترکوں کا خون پیا کریں گے، ترکوں کا خون، اور ان میں سب سے گاڑھا ایرطغرل کا خون۔ گورنر پوچھتا ہے، تم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو؟ جس پر نویان کہتا ہے، ایرطغرل شکستہ دل ہے گورنر، اس کی بیوی ابھی مری ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اڑنے کے قابل ہو، ہم اس کے زخمے پر کاٹ دیں گے۔ گورنر کہتا ہے، تمہاری باتیں اچھی لگتی ہیں، مگر میں اچھی باتوں میں نہیں بلکہ مخصوص ترکیب میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ نویان بتاتا ہے، علماء اور تاجر ایرطغرل کی سرزمینوں پر آ رہے ہیں، بہت تھوڑے وقت میں ترک ان سرزمینوں پر اپنے لنگر ڈال دیں گے، چونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، تو ہم تاجروں پر حملے کرتے رہیں گے۔ گورنر پوچھتا ہے، اس کا ایرطغرل کا خون پینے سے کیا لینا دینا ہے؟ نویان کہتا ہے، ایرطغرل کا جاسوس ہے آرس، میرا مطلب ہے احمد، ہمیں اسے ایرطغرل تک پہنچانا ہوگا، جب وہ سمجھے گا تو پھر سے وہ تمہارے لیے شکنجہ لگائے گا۔ گورنر بات مکمل کرتے ہوئے کہتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے لیے جال بچھانے والے ہم ہوں گے۔ نویان کہتا ہے، دیکھا گورنر،
بازنطینی شراب کو دور کر کے ترکوں کے خون کا ذکر کرنے سے تمہارا دماغ تو صاف ہو گیا ہے۔ اب اس سب کے بدلے میں مجھے آرش چاہیے، اس کا سر میں لینا چاہتا ہوں۔ گورنر پوچھتا ہے ہم شکنجہ کہاں لگائیں گے؟ جس پر نویان کہتا ہے ایک قابل خاتون ہے جس کا نام آلمیلا ہے، ہم یہ اس کے کارخانے میں کریں گے۔ گورنر پوچھتا ہے کہ تم نے اس سب کے بارے میں سوچ لیا مسافر؟ اسی وقت ایک سپاہی اندر آ کر خبر دیتا ہے کمانڈر آرس آیا ہے۔ گورنر اجازت دیتا ہے کہ اسے اندر آنے دو۔ نویان کہتا ہے شکاری شکار پر گھات لگا کر حملے کا انتظار کرے گا گورنر۔ گورنر جواب دیتا ہے فکر نہ کرو، ہم دونوں کے شکار کا وقت آ گیا ہے۔ نویان خود کو دوبارہ سے چوگے میں چھپا لیتا ہے۔ اسی وقت احمد اندر داخل ہوتے ہیں اور نویان اسی طرح خود کو چھپائے احمد کے پاس سے گزر کر باہر چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ قصہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ محمد رابع۔ تخت نشینی کے وقت محمد رابع کی عمر صرف 7 سال کی تھی۔ اس نے 39 سال حکومت کی۔ ابتدائی 8 سال سلطنت کے لیے ہر طرح کے اندرونی اور بیرونی خطرات سے پور تھے۔ سلطان کی نوعمری کے زمانے میں عنان حکومت حرم کے ہاتھ میں تھی۔ اس سے بڑھ کر بدقسمتی یہ تھی کہ خود حرم میں 2 جماعتیں ایک دوسرے کی حریف تھیں۔ ایک کی سردار سابق سلطان ابراہیم کی والدہ تھی، دوسرے کی سیادت سلطان وقت کی والدہ کو حاصل تھی۔ سلطنت کا شیرازہ ان حریفوں کی کشمکش سے پراگندہ ہو رہا تھا۔ فوج میں دونوں جماعتوں کے حامی موجود تھے اور قسطنطنیہ کی سڑکوں پر اکثر بدامنی اور کشت و خون کے مناظر پیش آتے رہتے تھے۔ سلطنت کے مختلف صوبوں میں بھی تقریباً یہی حالت تھی۔ بغاوت اور سرکشی کے آثار ہر طرف نمایاں تھے۔ 1649 عیسوی میں ایک شخص قاطر جیوگلی نے ایشیائے کچک میں علم بغاوت بلند کیا۔ کورجی یعنی نامی ایک دوسرا باغی بھی اس کے ساتھ ہو گیا اور دونوں نے مل کر احمد پاشا والی اناطولیہ کو شکست دے دی۔ اس کے بعد وہ قسطنطنیہ روانہ ہوئے، لیکن اثناء راہ میں باہم اختلاف پیدا ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ عثمانی فوج نے کورجی یعنی کو شکست دے کر اسے قتل کر دیا۔ قاطر جی اوگلی نے بھی شکست کھائی، لیکن سلطان نے اسے معاف کر کے کرمانیہ کا والی بنا دیا اور یہ بغاوت ختم ہوئی۔ تاہم سلطنت کے اور حصوں میں جو شورش پیدا ہو گئی وہ بدستور جاری رہی۔ پایتخت میں یہ صورت بہت زیادہ نمایاں تھی۔ آخرکار حرم کی سازشیں سابق سلطانہ والدہ کے قتل پر ختم ہوئی۔ آسٹریا کے لیے حکومت عثمانیہ کی یہ پراگندگی نہایت مفید تھی اور وہ اس اختلال سے فائدہ اٹھا کر بآسانی ہنگری کو واپس لے سکتی تھی، لیکن جنگ 30 سالہ نے اس کو اتنا زیادہ چور کر دیا کہ وہ اس اقدام کی جرأت نہ کر سکی۔ البتہ جمہوریہ وینس سے جنگ کا سلسلہ، جس کا آغاز کریٹ کے حملے سے ہوا، برابر جاری رہا اور جمہوریہ کے ایک جنگی بیڑے نے در دانیال کے قریب ایک عثمانی بیڑے کو شکست دے کر جزیرہ لیمناس اور ٹینڈاس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے در دانیال کے دہانے کی ناکہ بندی بھی کر دی، جس کی وجہ سے قسطنطنیہ کے سامان رست کا راستہ بند ہو گیا۔ دارالسلطنت میں سخت گراونی پھیل گئی۔ ان بیرونی حملوں کے علاوہ سلطنت کے اندرونی حصے میں بھی ہر طرح کی بدامنی اور بدنظمی پھیلی ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے عین اسی وقت جبکہ دولت علیہ ایک نہایت نازک دور سے گزر رہی تھی اور بظاہر اس کی اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، سلطانہ والدہ نے صدر اعظم کے عہدے پر ایک ایسے شخص کو مقرر کر دیا جس نے 5 ہی سال کے اندر تمام فوجی اور ملکی شعبوں کی کامل اصلاح کر کے سلطنت کو نہ صرف تباہی سے بچا لیا بلکہ اس میں سر نو وہ طاقت اور سطوت بھی پیدا کر دی جسے سلطان مراد رابع کے بعد دولت علیہ تقریباً کھو چکی تھی۔ محمد کوپریلی۔ صدر اعظم محمد کوپریلی کا آبائی وطن البانیہ تھا، مگر اس کا داماد اماسیا واقع شائع کوچک کے ایک چھوٹے سے گاؤں کو کوپری میں آ کر آباد ہو گیا۔ محمد کو ابتدائی تعلیم بھی نصیب نہ ہوئی اور ابھی وہ لڑکا ہی تھا کہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اسے گھر سے نکلنا پڑا۔ حسن اتفاق سے اس کو سلطان کے مطبخ میں نوکری مل گئی۔ وہاں اپنی فطری ذہانت کی وجہ سے اس نے بہت جلد ترقی کر لی اور کچھ عرصے کے بعد شاہی مطبخ کا باورچی ہو گیا، لیکن حکومت کے بعض اہل نظر نے اس نوجوان کی قابلیت کا اندازہ کر کے اسے باورچی خانے سے نکالا اور زیادہ معزز خدمات اس کے سپرد کی۔ ہر جگہ اس نے اپنی غیر معمولی لیاقت کا ثبوت دیا، چنانچہ آخر میں وہ یکے بعد دیگرے دمشق، طرابلس
اور یروشلم کا والی مقرر ہوا، اور ان میں سے ہر صوبے میں اس نے ایک عادل، مضبوط اور نرم دل حاکم کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ پھر جب سلطان محمد رابع کی تخت نشینی کے بعد سلطنت کے ہر حصے اور حکومت کے ہر شعبے میں شورش اور اکتری بننے لگی تو صدارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں اس کو تفویض کرنے کے لیے سلطانہ والدہ کی نظر اس پر پڑی۔ چنانچہ 1047 ہجری میں محمد کوپریلی نے دولت عثمانیہ کی عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ اس وقت اس کی عمر 70 سال کی تھی۔ چونکہ وہ بوڑھا اور لکھنے پڑھنے سے بالکل نابلد تھا، اس لیے علماء اور ایان سلطنت نے اس کے تقرر کے خلاف احتجاج کیا، لیکن دمشق، طرابلس اور یروشلم کی ولایت کے زمانے میں کوپریلی نے اپنی قابلیت کا جو ثبوت دیا تھا وہ سلطانہ والدہ کے انتخاب زور تائید کر رہا تھا۔ تاہم اس جلیل القدر عہدے کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے سے پہلے محمد کوپریلی نے سلطانہ والدہ سے جو نوعمر سلطان کی نمائندہ تھی چند شرطیں بحلف منظور کرا لیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سلطان اس کی تمام کارروائیوں کو جو وہ بحیثیت صدر اعظم عمل میں لائے گا بغیر کسی بحث کے منظور کر لیا کرے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اسے تمام عہدوں کے تقرر اور امتیازات کے عطا کرنے میں پورا اختیار حاصل ہوگا۔ تیسری شرط یہ کہ سلطان کو اس پر کامل اعتماد رہے گا اور اس کے خلاف ہر شکایت کو فوراً مسترد کر دے گا۔ ان غیر محدود اختیارات کے ساتھ محمد کوپریلی نے سلطنت کی اصلاح کا کام شروع کیا اور ہر شعبے کی خرابیوں کو اس کی سختی کے ساتھ دور کیا جو مراد رابع کے طریقے اصلاح کی نمایاں خصوصیت تھی۔ غیر متعددین عہدہ دار، غیر منصف قضات، فوج کے سرکش سردار و سپاہی سب کے سب فوراً قتل کر دیے گئے۔ یہی حشر ان لوگوں کا ہوا جو کوپریلی کے خلاف سازش کرتے ہوئے پائے گئے، یہ جن پر اس سازش کا شباب بھی ہوا۔ دنیا میں درویشوں کی ایک جماعت نے شورش برپا کر رکھی تھی۔ کوپریلی نے ان تمام کو گرفتار کر کے جلاوطن کر دیا۔ ان میں سے ایک درویش جس کا اثر عوام پر بہت زیادہ تھا، کوپریلی کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا چاہا، اس نے اسے پھانسی پر لٹکا دیا۔ اسی طرح اس نے کلیسائے یونان کے بطریق اعظم کو بھی، جو کہ درپردہ امیر ولاچیا کو بغاوت کے لیے ابھارنا چاہتا تھا، گرفتار کر کے سولی دے دی۔ اس کی باریک بین نگاہ سے کوئی بدعنوانی اور کسی سازش کی خفیہ سے خفیہ تیاری بھی چھپی نہ رہتی۔ اس کے جاسوس سلطنت کے بعید ترین حصوں میں بھی نہایت سرگرمی سے کام کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی ہیبت صوبیداروں اور فوج کے بڑے بڑے عہدوں سے لے کر حکومت کے ادنا ملازموں تک کے دلوں میں یکساں طور پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی 5 سالہ صدارت میں 36,000 آدمی اس کے حکم سے قتل کر دیے گئے۔ باب علی کے خاص جلاد ذوالفقار کا بیان ہے کہ خود اس کے ہاتھ سے 4,000 سے زیادہ آدمی پھانسی پر یا باسفورس میں پھینک دیے گئے تھے۔ محمد کوپریلی کا یہ تشدد بادل نظر میں نہایت ظالمانہ معلوم ہوتا ہے، لیکن سلطنت میں جو شورش اور بغاوت پھیلی ہوئی تھی اس کا تدارک تشدد کے بغیر ممکن ہی نہ تھا۔ اسی سختی کا نتیجہ ہے کہ صرف 5 سال کی مدت میں ہر طرف امن و امان اور عدل و انصاف دکھائی دینے لگا۔ تمام شورشیں دیکھتے دیکھتے فروغ ہو گئیں، فوج کی سرکشی جاتی رہی اور سلطنت کے ہر شعبے کا نظام درست ہو گیا۔ محمد کوپریلی نے نہ صرف سلطنت کے اندرونی نظم و نسق کو درست کیا بلکہ بیرونی حملوں کو بھی روکا۔ اس نے عثمانی بیڑے کو سر نو تعمیر کرایا، جس کی وجہ سے بحر الجین میں دولت علیہ کی سطوت پھر قائم ہو گئی۔ اس نے وینس کے جہازوں کو شکست دے کر جزائر لیمیناس اور ٹنٹناس واپس لے لیے اور کینیڈیا کا محاصرہ، جو کہ محمد رابع کی ابتدائی عہد میں فوج کی سرکشی کے باعث کسی حد تک کم زور ہو گیا تھا، پھر پوری شدت کے ساتھ جاری کرا دیا۔ 1072 ہجری میں محمد کوپریلی نے وفات پائی۔ انتقال سے پہلے اس نے سلطان اور سلطانہ والدہ سے اپنے لڑکے احمد کوپریلی کو اپنا جانشین نامزد کرا لیا۔ مرتے وقت بھی وہ سلطنت کی بہبودی سے غافل نہ تھا، چنانچہ اس نے سلطان سے بندرجہ ذیل 4 نصیحتوں پر خاص طور کاربند رہنے کی تاکید کی۔ نمبر 1، عورتوں کا مشورہ کبھی نہ سنا جائے۔ نمبر 2، کسی رعیت کو حد سے زیادہ دولت مند نہ ہونے دیا جائے۔ نمبر 3، سلطنت کا خزانہ ہمیشہ پر رکھا جائے۔ نمبر 4، سلطان خود ہمیشہ گھوڑے کی پیٹھ پر رہے اور فوج کو ہمیشہ حرکت میں رکھے۔ احمد کوپریلی۔ محمد کوپریلی کی وفات کے وقت سلطان محمد رابع 20 سال کا ہو چکا تھا اور اب وہ عنان سلطنت اپنے ہاتھ میں لے سکتا تھا، لیکن اسے شکار کا بے حد شوق تھا۔ اسی میں اپنا تمام وقت صرف کرتا اور اس نے سلطنت کا سارا انتظام نئے صدر اعظم احمد کوپریلی کے سپرد کر دیا۔ وہ اس پر پورا اعتماد رکھتا تھا۔ اس نے اپنی وفات تک احمد کوپریلی ہی دراصل سلطنت عثمانیہ کا فرما روا تھا۔ وہ اپنی لیاقت، اپنے تدبر اور اپنی عظمت کے لحاظ سے دولت عثمانیہ کا سب سے بڑا اور سب سے ممتاز صدر اعظم خیال کیا جاتا ہے۔ تمام
عثمانی اور مسیحی مورخین کو اس کی حیرت انگیز قابلیت پر اتفاق ہے۔ تقرر کے وقت اس کی عمر صرف 26 سال تھی۔ محمد کوپریلی نے اسے بہترین تعلیم دلوائی تھی اور انتظام سلطنت کی تعلیم خود اپنی نگرانی میں دی تھی۔ نیز ایک صوبے کی ولایت پر مامور کر کے صدارت عظمیٰ کی ذمہ داریوں کے لیے بھی اسے پہلے سے تیار کر دیا تھا۔ ذاتی خوبیوں کے لحاظ سے بھی احمد کوپریلی نہایت ممدوح تھا۔ اس کی خوش خلقی اور منکسر المزاجی خاص طور پر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ وہ شرعی احکام کی پابندی نہایت سختی سے کرتا اور اس کی زندگی اسلامی زندگی کا ایک قابل تقلید نمونہ تھی، جس کا اثر اس کے ہم اثر وزیروں اور عہدیداروں پر بھی پڑا۔ اس کے انہی محاسن کی بنا پر ترک اسے فاضل احمد کہتے تھے۔ احمد کوپریلی بھی اپنے والد کی طرح ایک مضبوط قوت ارادی اور پختہ عزم رکھتا تھا، تاہم اس میں وہ تشدد نہ تھا جو محمد کوپریلی کی وزارت کی خصوصیت تھی۔ احمد فطرتاً زیادہ حلیم اور نرم دل تھا۔ تقرر کے وقت 1 سال تک تو اس نے سختی جاری رکھی، لیکن پھر اس کی ضرورت باقی نہ رہی اور سلطنت کا انتظام بغیر کسی سختی کے ہوتا رہا۔ اسے رعایا کا بہت زیادہ خیال تھا۔ اس کی بہبودی کے لیے اس نے وہ سب کچھ کیا جو اس کے امکان میں تھا۔ خصوصاً اس نے محصولوں کا بھار بہت ہلکا کر دیا۔ سپاہی جاگیرداروں کی سختگیری اور پادشاہوں نیز مقامی عہدیداروں کے مظالم سے رعایا بہت پریشان تھی۔ احمد نے ان مصیبتوں سے بھی نجات دلائی۔ کچھ عرصے سے مسیحی کلیساؤں کی تعمیر پر پابندی عائد کر دی تھی۔ احمد نے ان رکاوٹوں کو بالکل دور کرا دیا۔ باوجود اس کے کہ اسے مختلف ملکوں سے جنگ کرنا پڑی، اس نے خزانے کو ہمیشہ پر رکھا۔ اس کی غیر معمولی قابلیت کا اندازہ فوجی مہمات سے زیادہ اس کے ملکی انتظامات سے ہوتا ہے۔ اس کی حربی لیاقت بھی اعلیٰ درجے کی تھی اور اس نے متعدد اہم فتوحات سے سلطنت کو وسعت دی، تاہم اسے دو بار شکست اٹھانا پڑی، جس سے دولت علیہ کی عظمت کو خاصا صدمہ پہنچا۔ پہلی اہم شکست آسٹریا کے مقابلے میں پیش آئی اور دوسری پولینڈ کے مقابلے میں۔ آسٹریا سے جنگ 1663 عیسوی میں آسٹریا سے لڑائی چھڑ گئی۔ یہ جنگ ان مناقشات کا نتیجہ تھی جو 1.5 صدی سے ہنگری اور ٹرانسلومینیا میں جاری تھے۔ 2 سال پیشتر سے آسٹریا اور دولت عثمانیہ کے حامیوں کے درمیان صوبوں میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہو رہی تھیں، جن میں دونوں سلطنت کے فوجی افسر جو سرحدی علاقوں پر متعین تھے حصہ لیتے رہے۔ 1663 عیسوی میں احمد کوپریلی ایک زبردست فوج لے کر آسٹریا کے مقابلے میں روانہ ہوا۔ اس نے بلغراد پہنچ کر دریائے ڈنوب کو عبور کیا اور پھر شمال میں نوزل کی طرف بڑھا۔ یہ قلعہ یورپ کے سنگین ترین قلعوں میں تھا اور آسٹریا کو اس کی مضبوطی پر پورا بھروسہ تھا، لیکن 5 ہفتے کے محاصرے کے بعد 25 صفر 1074 ہجری بمطابق 28 ستمبر 1663 عیسوی کو محصورین نے ہتھیار ڈال کر قلعہ عثمانیوں کے سپرد کر دیا۔ نوزل کی فتح کے بعد احمد کوپریلی نے متعدد دوسرے قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد موسم سرما گزارنے کے بعد وہ بلغراد واپس گیا۔ دوسرے سال مئی میں وہ پھر نوزل آیا اور وہاں سے دریائے مور کو عبور کر کے 7 جولائی 1664 کو قلعہ سنیوار فتح کر لیا۔ 26 جولائی کو وہ کومورن پہنچا، جو ہنگری اور آسٹریا کے سرحد پر دریائے راب کے لبِ ساحل واقع تھا۔ اگر وہ اس دریا کو عبور کر لیتا تو ویانا کا راستہ صاف ہو جاتا، لیکن آسٹریا اور ہنگری کی فوجیں اس کی راہ میں حائل تھیں۔ آسٹریا کی مدد کے لیے کانٹ کولونی کی سرکردگی میں فرانس کے مبارزین بھی آ گئے تھے۔ مسیحی فوج کا یہ سالار کانٹ مونٹے کوکولی، جو اپنے وقت کا نہایت ممتاز جنرل تھا، عیسائیوں کی تعداد عثمانیوں سے بہت کم تھی۔ لیکن جنگ سیسٹیز کے بعد جبکہ عثمانیوں نے آسٹریا کو بری طرح شکست دی، آسٹریا اور ہنگری کی فوجوں نے اپنی تنظیم اور اسلحوں میں بہت زیادہ ترقی کر لی تھی۔ برخلاف اس کے عثمانیوں کے فوجی نظام میں اندرونی کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں اور وہ اسلحوں کی ترقی میں عیسائی حکومتوں کا ساتھ نہ دے سکے تھے۔ جنگ 30 سالہ کے دوران میں فن حرب میں بعض اہم اصلاحیں ہو گئی تھیں جس سے عثمانی فوجیں آشنا تھی۔ اس لحاظ سے اگرچہ مسیحی فوج کی تعداد عثمانی فوج سے بہت کم تھی، تاہم فنی حیثیت سے وہ اپنے مقابل پر فوقیت رکھتی تھی۔ جنگ سینٹ گوتھرڈ 8 محرم 1075 ہجری یعنی کہ 1 اگست 1664 عیسوی کو دونوں فوجیں خانقاہ سینٹ گوتھرڈ کے درمیان میں ایک دوسرے کے مقابل آئیں۔ عثمانیوں کو اپنی کثرت تعداد کے باوجود شکست ہوئی اور ان کے 10,000 آدمی مارے گئے۔ آسٹریا کی فوجوں کو بھی اتنا کافی نقصان پہنچا کہ وہ ترکوں کا تعاقب نہ کر سکیں اور احمد کوپریلی اپنی بقیہ فوج کو آسانی کے ساتھ واپس لے آیا۔ اس جنگ کی اہمیت
یہ دولت عثمانیہ کی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ یہ پہلی زبردست شکست تھی جو عثمانیوں کو آسٹریا کے ہاتھوں پہنچی۔ جنگ محاکز کے بعد سے اس وقت تک آسٹریا کی فوجوں پر عثمانیوں کی فوقیت مسلم تھی۔ جنگ سینٹ گوتھارڈ نے دولت علیہ کی زرینہ فوقیت کو صدمہ پہنچایا اور یورپ کو پہلی بار معلوم ہوا کہ عثمانیوں کی فوجی قوت مائل بانحطاط ہے۔ ترک سپاہیوں کی ذاتی شجاعت میں اب بھی کوئی فرق نہ تھا، لیکن ان کے اسلحے اور جنگ کے طریقے اس وقت بھی وہی تھے جو سلیمان اعظم کے عہد میں رائج تھے۔ فن حرب میں وہ یورپ کی ترقی یافتہ فوجوں سے پیچھے پڑ گئے تھے۔ یہی ان کی شکست کا اصل سبب تھا۔ صلح نامہ واسوار۔ سینٹ گوتھارڈ کی شکست کے بعد جو صلح نامہ 20 سال کے لیے واسوار میں مرتب ہوا اور اس کی دفعات بحیثیت مجموعی دولت علیہ کے موافق تھیں اور دراصل صلح نامہ سلیوا تورک کو سامنے رکھ کر مرتب کی گیا تھا۔ اس صلح نامہ کی روح سے طے پایا کہ اہل آسٹریا اور ترک دونوں ٹرانسلوینیا کو خالی کر دیں اور اپافی کو، جس کی حمایت باب علی نے کی تھی، وہاں کا فرما روا بنا دیا جائے اور سلطان کو خراج ادا کرتا رہے۔ یعنی ٹرانسلوینیا پر سلطان کی سیادت تسلیم کر لی گئی تھی۔ سریوار اور نوہزل کے قلعوں پر تو ترکوں کا قبضہ قائم رکھا گیا۔ نگری کی 7 ولایتوں میں سے 3 آسٹریا کو دے دی گئیں اور 4 سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئیں۔ اس کے علاوہ شہنشاہ آسٹریا نے 2 لاکھ فلورن تاوان جنگ سلطان کو ادا کرنا منظور کیا۔ یہ صلح نامہ دولت علیہ کے لیے ہر طرح قابل اطمینان تھا۔ احمد کوپریلی نے میدان جنگ میں زبردست شکست کھانے کے بعد بھی سلطنت کے مقبوضات میں اضافہ کر دیا تھا۔ کینیڈا کی فتح۔ 1667 عیسوی میں احمد کوپریلی کینیڈا کی مہم پر روانہ ہوا، جس کا محاصرہ 20 سال سے جاری تھا۔ اہل وینس موریسینی کی قیادت میں جو بعد میں فاتح موریہ کے لقب سے مشہور ہوا، نہایت جاں بازی کے ساتھ کینیڈا کی مدافعت کر رہے تھے۔ احمد کوپریلی کے پہنچ جانے کے بعد محاصرے کی شدت پہلے سے بڑھ گئی تھی، لیکن اسی کے ساتھ محصورین کا جوش و استقلال بھی بڑھتا گیا۔ تاہم جب انہوں نے یہ دیکھا کہ زیادہ دنوں تک مقابلہ نہ کر سکیں گے تو ایک بہت بڑی رقم احمد کوپریلی کے سامنے پیش کر کے درخواست کی کہ وہ محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جائے۔ صدر اعظم نے جواب دیا، ہم لوگ روپے کا کاروبار نہیں کرتے، ہم کینیڈا کو فتح کرنے کی غرض سے جنگ کر رہے ہیں اور کسی قیمت پر اسے نہ چھوڑیں گے۔ چنانچہ محاصرہ اسی سختی کے ساتھ جاری رہا۔ 1659 میں ایک فرانسیسی جنگی بیڑا جس میں 6000 سپاہی اور فرانس کے طبقۂ امراء کے بہترین مبارزین تھے کینیڈا کی مدد کے لیے پہنچا۔ اس کے بعد ہی پوپ اور مبارزین مالٹا کی کمک بھی آ گئی۔ اس متحدہ بیڑے نے، جس میں 70 جہاز تھے، عثمانیوں پر سمندر کی جانب سے گولے برسانا شروع کر دیا اور محصورین سامنے سے گولہ باری کرتے رہے، لیکن اس 2 طرفہ حملے کے باوجود احمد کوپریلی نے کوئی قدم پیچھے نہ ہٹایا۔ آخرکار مجبور ہو کر موریسینی نے 6 ستمبر 1669 عیسوی کو باعزت شرائط کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے اور یہ محاصرہ جو تقریباً 21 سال سے جاری تھا ختم ہوا۔ کریٹ کے پورے جزیرے پر ترکوں کا قبضہ ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد جمہوریہ وینس اور دولت علیہ کے درمیان ایک صلح نامہ ہو گیا، جس کی روح سے وینس نے کریٹ کا سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا جانا تسلیم کر لیا۔ البتہ سال کے 30 چھوٹے چھوٹے بندرگاہوں پر تجارتی اغراض کے لیے وینس کا قبضہ باقی رکھا گیا۔ فتح کے بعد احمد کوپریلی کئی ماہ تک کینیڈا میں مقیم رہا اور وہاں کی حکومت کا نظم و نسق درست کر کے قسطنطنیہ واپس آیا۔ پولینڈ سے جنگ۔ احمد کوپریلی کی تیسری مہم خاص توجہ کی مستحق ہے، کیونکہ اس سے اس کی نزاع کی ابتدا ہوتی ہے، جس کا سلسلہ دولت عثمانیہ اور روس کے درمیان حائل قائم رہا۔ 1670 عیسوی میں اوکرین کے قزاقوں نے، جو پولینڈ کے رایا تھے، حکومت سے بعض حقوق کا مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ نامنظور کر دیا گیا اور ان کو زیر کرنے کے لیے حکومت پولینڈ نے ایک فوج جنرل سوبیسکی کی سرکردگی میں اوکرین روانہ کی۔ قزاقوں نے اپنے سردار ڈوروسینیکو کے علم کے نیچے اس فوج کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن آخرکار انہوں نے محسوس کیا کہ دولت عثمانیہ کی مدد کے بغیر وہ کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ چنانچہ ڈوروسینیکو 1672 میں قسطنطنیہ آیا اور اپنی قوم کی طرف سے باب علی میں نظریات پیش کر کے سرپرستی کی استدعا کی۔ سلطان نے اس کی درخواست قبول کی اور اوکرین کو سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ قرار دے کر اسے وہاں کا سنجق بے مقرر کر دیا۔ ساتھ ہی خان کریمیا کو حکم بھیجا کہ قزاقوں کی مدد کرے اور 6000 کا ایک ترکی دستہ بھی ان کی مدد کے لیے اوکرین روانہ کیا۔ باب علی کی ان کارروائیوں کے خلاف پولینڈ نے احتجاج کیا۔ زار روس نے بھی سلطان کو
دھمکی دی کہ اگر اس نے قزاقوں کی مدد کی تو روس پولینڈ کی حمایت کرے گا۔ صدر اعظم نے اس دھمکی کی متعلق پروانہ کی اور پولینڈ اور روس دونوں کو یہ جواب دیا کہ اوکرین کی نسبت باب علی کا فیصلہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ احمد کوپریلی نے خود اپنی قلم سے ایک خط سفیر پولینڈ کو لکھا جس میں اوکرین کے قزاقوں کی مظلومیت دکھا کر یہ بتایا کہ جب انہوں نے دولت عثمانیہ کے دامن تو ان کی حمایت کرنا باب علی پر فرض ہو گیا۔ غرض 1672 میں پولینڈ اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان جنگ چھڑ گئی جس کا سلسلہ 4 سال تک قائم رہا۔ صلح نامہ بزاکس۔ اس مہم پر احمد کوپریلی کے ساتھ سلطان محمد رابع خود بھی روانہ ہوا۔ فوج لے کر پوڈولیا میں داخل ہوا جو پولینڈ کا ایک صوبہ تھا۔ احمد کوپریلی نے پوڈولیا کے پایہ تخت کیمنک کا محاصرہ کر لیا۔ اس قلعے کی تسخیر اس وقت تک ناممکن خیال کی جاتی تھی لیکن صرف 9 روز کے محاصرے کے بعد 26 اگست 1672 کو ترکوں نے اسے فتح کر لیا۔ 9 ستمبر کو دوسرا مشہور اور مضبوط شہر لیمبرگ بھی فتح ہو گیا۔ ان فتوحات کے بعد مائیکل شاہ پولینڈ نے صلح کی درخواست کی اور صلح نامہ بزاکس پر دستخط کر کے پوڈولیا اور اوکرین کے صوبے سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیے اور 2,20,000 وقحات سالانہ خراج دینا منظور کر لیا۔ صلح کے بعد محمد رابع ایک فاتح کی حیثیت سے اورنا کو واپس ہوا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ تجدید جنگ۔ لیکن یہ صلح بالکل عارضی ثابت ہوئی۔ سوبیسکی اور پولینڈ کے دوسرے عمرا نے اسے یک قلم مسترد کر دیا اور زرینوں جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ چنانچہ 1673 عیسوی میں احمد کوپریلی پولینڈ کی سرکوبی اور زار روس کی تنبیہ کے لیے جس نے گزشتہ جنگ میں پولینڈ کو مدد پہنچائی تھی پھر روانہ ہوا، لیکن 11 نومبر 1673 عیسوی کو سوبیسکی نے دفتن ترکی لشکر پر جو خوزیم کے قریب خیمہ زن تھا چھاپا مارا اور کوپریلی کو سخت شکست دی۔ ولاچیا اور مولڈویا کے فرما رواؤں نے عین وقت پر غداری کی اور اپنے اپنے دستے لے کر سوبیسکی کی فوج سے مل گئے۔ دوسرے سال باب علی نے پھر ایک فوج اوکرین کی مہم پر بھیجی لیکن سوبیسکی کے مقابلے میں جس کی حمایت سلطنت روس اب اعلانیہ طور پر کر رہی تھی اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی اور پولینڈ اور روس کی متحدہ فوج کے سامنے اسے پسپا ہونا پڑا۔ 16 عیسوی میں شاہ مائیکل کی وفات پر سوبیسکی پولینڈ کے تخت پر بٹھایا گیا اور دوسرے ہی سال اس نے لیمبرگ میں ترکوں کو ایک اور زبردست شکست دی، مگر اس شکست کے باوجود ترکوں کے عزم و استقلال میں کوئی فرق نہ آیا اور بالآخر سوبیسکی کو زرانہ میں شکست دے کر انہوں نے پوڈولیا کے پورے صوبے پر قبضہ کر لیا۔ صلح نامہ زرانہ۔ آج سوبیسکی کو مجبور ہو کر صلح کرنا پڑی۔ صلح نامہ زرانہ 27 اکتوبر 1674 میں کیمنک اور پوڈولیا پر ترکوں کا قبضہ تسلیم کیا گیا اور تمام اوکرین علاوہ چند مقامات کے سلطنت عثمانیہ کے زیر سیادت آ گیا۔ احمد کوپریلی کی وفات۔ اس صلح کے 3 ہی روز بعد احمد کوپریلی نے وفات پائی۔ اگرچہ اسے آسٹریا اور پولینڈ کے مقابلے میں سینٹ گوتھرڈ اور خوزیم میں فاش شکستیں ہوئی تھیں، تاہم اس نے خوش انتظامی اور حسن تدبیر سے ان کو پوری تلافی کر دی اور پوڈولیا، کریٹ، نوہیزل اور سیرینورا یعنی ہنگری کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر کے اس کی وسعت میں اہم اضافے کر دیے۔ ان بیرونی فتوحات کے علاوہ اس نے سلطنت کی اندرونی بغاوتوں اور شورشوں کو بھی ختم کر دیا۔ جہاں تک سلطنت کے حسن و انتظام، عدل و انصاف، نیز مالی اور فوجی قوت کا تعلق ہے، کسی وزیر نے اس سے زیادہ کارنامے نہیں دکھائے اور یہ سب کچھ اس نے بغیر کسی ظلم و تشدد کے کیا۔ اس نے رعایا کے تمام طبقوں کی سرپرستی کی اور ہر مذہب و ملت کے پیرووں کے ساتھ یکساں طور پر عدل و انصاف برتا۔ عہد و پیمان کی پابندی اس کا ایک مخصوص وصف تھا۔ وہ علوم و فنون کا بہت بڑا مربی تھا۔ اپنی بے نظیر لیاقت اور کارگزاریوں کے لحاظ سے وہ سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا وزیر خیال کیا جاتا ہے۔ قرہ مصطفیٰ۔ احمد کوپریلی کی وفات پر توقع کی جاتی تھی کہ سلطان اس کے بھائی مصطفیٰ کوپریلی کو، جو کہ مختلف صوبوں کا حاکم رہ چکا تھا اور جس میں احمد کے بہتر اوصاف پائے جاتے تھے، صدر اعظم مقرر کرے گا، لیکن اس توقع کے خلاف اس نے اپنے داماد قرہ مصطفیٰ کو اس عہدے پر مامور کیا۔ یہ انتخاب سلطنت کے لیے حد درجہ مضر صحت ثابت ہوا۔ قرہ مصطفیٰ کا نسب العین تمام تر اپنی ذاتی ترقی تھا۔ اس میں وہ اہلیت متعلق نہ تھی جو دولت عثمانیہ کے وزیر اعظم میں ہونی چاہیے تھی، بائیں ہما اس کے حبجا اور حفظ عظمت کی کوئی انتہا نہ تھی۔
دولت کا وہ بے حد حریص تھا، چنانچہ سلطنت کے بڑے بڑے عہدے اور امتیازات معمولی قیمتوں پر فروخت کر دیتا۔ اس طرح اس نے بہت زیادہ دولت جمع کر لی۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس کی سختیوں کی وجہ سے رایا پریشان ہو گئی۔ اسی ہیوے سے عظمت کے ماتحت جو اس کے مزاج کی نمایاں خصوصیت تھی، وہ آسٹریا پر حملہ کر کے ویانا کی فتح کا حوصلہ رکھتا تھا، کیونکہ ویانا کی فتح کے بعد وہ اپنے لیے دریائے ڈینوب اور دریائے رہائن کے درمیانی علاقوں کی فرمانروائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن آسٹریا کی طرف بڑھنے سے پہلے روس سے جنگ چھڑ گئی، جس میں قرہ مصطفیٰ کو ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اوکرین قرہ مصطفیٰ کی سختیوں کی وجہ سے اوکرین کے قزاق بہت عاجز آ گئے تھے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر انہوں نے فروری 1677 عیسوی میں علم بغاوت بلند کر دیا۔ روس نے ان کی حمایت کی۔ اطلاع پا کر قرہ مصطفیٰ ایک فوج لے کر اوکرین میں داخل ہوا۔ وہاں اسے باغیوں کے علاوہ روس اور پولینڈ کی فوجوں سے بھی مقابلہ پیش آیا اور اس کو شکست ہوئی۔ دوسرے سال تازہ فوجوں کے ساتھ وہ پھر لوٹا اور 21 اگست 1678 عیسوی کو اس نے قلعہ سیزرائم فتح کر لیا۔ 3 سال تک مختلف مارکے پیش آئے، جس میں کہ کبھی ایک فریق کو فتح ہوئی، کبھی دوسرے کو۔ بالآخر 1681 عیسوی سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان صلح ہو گئی اور باب علی اوکرین سے دستبردار ہو گیا۔ 5 سال بعد روس اور پولینڈ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس کی روح سے پورے اوکرین پر روس کی سیادت تسلیم کر لی گئی۔ ویانا کا دوسرا محاصرہ 1682 عیسوی میں قرہ مصطفیٰ کو آسٹریا پر حملہ کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ ہنگری کا جو حصہ آسٹریا کے زیر حکومت تھا، اس نے شہنشاہ لیوپولڈ کی مذہبی تعدیوں سے عاجز آ کر بغاوت کر دی۔ باغیوں کے سردار توکولی نے آسٹریا سے آزادی کا اعلان کر کے اپنے آپ کو ہنگری کا فرمانروا قرار دیا اور سلطان کی سیادت قبول کر لی۔ قرہ مصطفیٰ کے لیے یہ نہایت غنیمت کا موقع تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی فوج، جس کا تخمینہ 2,75,000 کیا جاتا ہے، اورنو میں جمع کی اور 1683 عیسوی کے اوائل میں ویانا کے قصد میں روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے کوئی مزاحمت پیش نہیں آئی اور وہ آسانی کے ساتھ ویانا پہنچ گیا۔ شہنشاہ لیوپولڈ کے پاس اس زبردست فوج کے مقابلے کے لیے کوئی سامان نہ تھا۔ اس کے سپاہیوں کی تعداد 35,000 سے زیادہ نہ تھی، جن میں سے 11,000 ویانا کے اندر متعین تھے۔ اس نے سوبیسکی سے مدد کی درخواست کی۔ پولینڈ اور سلطنت عثمانیہ میں حال ہی میں ایک صلح نامہ مقرر ہو چکا تھا، لیکن سوبیسکی نے اس کی متعلق پرواہ نہ کی اور شہنشاہ کی مدد کے لیے 50,000 سپاہیوں کو بھیجنے کا وعدہ کیا، لیکن سوبیسکی کی فوج ویانا سے زیادہ فاصلے پر تھی اور 8 ہفتے سے قبل نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس میں شبہ نہیں تھا کہ اگر قرہ مصطفیٰ پوری مستعدی سے کام لیتا اور دوران محاصرہ میں پوری قوت سے حملہ کرتا تو ویانا پولینڈ کے کمک آنے سے پیشتر ہی فتح ہو جاتا، لیکن اسے اپنی طاقت اور غنیم کی کمزوری پر حد سے زیادہ بھروسہ تھا اور وہ یقین رکھتا تھا کہ دنیا کی طاقت ویانا کو اس کے پنجے سے چھڑا نہیں سکتی۔ غرض ویانا کا دوسرا محاصرہ 15 جولائی 1683 عیسوی کو شروع ہوا۔ شہنشاہ لیوپولڈ اپنے خاندان کے ساتھ بھاگ کر بویریا چلا گیا، لیکن میسورین نے کانٹ اسٹرامبرگ کی سرکردگی میں نہایت دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ شہر کے 20,000 باشندے بھی سپاہیوں کے دستے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ انہوں نے بھی فوج کے ساتھ جاں بازی کے جوہر دکھائے، تاہم ترکی توپ خانوں نے شہر کی دیواروں کو کئی مقام پر بالکل مسمار کر دیا۔ اگر قرہ مصطفیٰ ایک عام حملے کا حکم دیتا تو شہر کے فتح ہو جانے میں کوئی شبہ نہ تھا، لیکن اس کے حرص و ہوس نے یہ نادر موقع کھو دیا اور وہ اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ اہل شہر محاصرے سے عاجز آ کر آخر میں خود ہتھیار ڈال دیں گے اور پھر شہر کی تمام دولت پر وہ تنہا قابض ہو جائے گا، جو ایک عام حملے کی کامیابی میں ممکن نہ تھا، کیونکہ اس طرح مال غنیمت تمام فوج کا حق ہو جاتا۔ اسی توقع اور حوث نے آخری حملے کو ملتوی رکھا اور اس درمیان میں سوبیسکی تیزی کے ساتھ ویانا کی جانب کوچ کرتا رہا اور آخرکار شہزادہ چارلز آف لورن سے آ ملا، جو آسٹریا کی شاہی فوج کا سپہ سالار تھا اور ویانا سے کچھ فاصلے پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں سپہ سالاروں نے متحد ہو کر ٹولن کے مقام پر دریائے ڈنوب کو عبور کیا اور پھر نہایت دشوار گزار راستے سے ہو کر ترکی لشکر کے عقب پر پہنچ گئے۔ قرہ مصطفیٰ آسانی کے ساتھ سوبیسکی اور شہزادہ چارلز کو دریائے عبور کرنے یا اس دشوار گزار راستے کے طے کرنے سے روک سکتا تھا، لیکن اپنی طاقت پر حد سے بڑھے ہوئے اعتماد نے اس کو غافل رکھا اور وہ اس وقت متنبہ ہوا جب غنیم اس کی پشت پر پہنچ چکا تھا۔ ترکوں کی شکست۔ سوبیسکی کو عثمانی لشکر کی ترتیب دیکھ کر اپنی کامیابی کا یقین ہو گیا۔ اس نے قرہ مصطفیٰ کی نسبت حقارت کے ساتھ اس خیال کا اظہار کیا کہ اس شخص نے لشکر کی ترتیب غلط طریقے پر دی ہے، وہ
جنگ کے متعلق کچھ نہیں جانتا، ہم ضرور اسے شکست دیں گے۔ پھر اس نے فوج کو مخاطب کر کے بتایا کہ ویانا تمام مسیحی یورپ کا کلب ہے جس کی مدافعت میں ایک مقدس فرض ہے۔ ویانا کو ترکوں سے چھڑا لینا حقیقتاً سارے یورپ کو محفوظ کر لینا ہے۔ فوج کے دینی جوش کو برانگیختہ کرنے کے بعد اس نے حملے کا حکم دیا۔ حملہ اس قدر شدید تھا کہ عثمانی لشکر اس کی تاب نہ لا سکا۔ حملے کی شدید سوبیسکی کی موجودگی کے باعث اور زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی فاتحانہ شہرت کا غلغلہ تمام یورپ میں پھیلا ہوا تھا۔ سب سے پہلے تارتاریوں کے قدم اکھڑے، ان کے بھاگنے سے ترکی فوج کے دوسرے دستوں پر بھی اثر پڑا اور پوری فوج میں انتشار پیدا ہو گیا۔ خورا مصطفیٰ نے ینیچری کو شہر کے سامنے خندقوں میں چھوڑ دیا اور بقیہ فوج کے ساتھ سوبیسکی اور شہزادہ چارلز کے متحدہ حملے کا مقابلہ کر رہا تھا جس کے عقب سے ہوا تھا۔ تارتاریوں کے پسپا ہو جانے کے بعد سوبیسکی نے ترکی لشکر کے قلب پر حملہ کر دیا۔ عثمانی فوج باوجود اپنی کثرت کے ان کا مقابلہ نہ کر سکی اور اس کے قدم اکھڑ گئے۔ عیسائیوں نے ترکوں کے تمام خیموں اور سامانوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ ینیچری دستوں کی طرف بڑھے جن پر اب دونوں طرف سے حملہ ہونے لگا تھا۔ پشت سے سوبیسکی کی فوج حملہ کر رہی تھی اور سامنے سے آسٹریا کی شاہی فوج گولیاں برسا رہی تھی۔ ینیچری اپنی بے مثل جاں بازی کے ساتھ ان حملوں کا مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ ان کا ایک ایک فرد شجاعت دیتا ہوا مارا گیا۔ سوبیسکی کی فتح اب مکمل ہو چکی تھی۔ 300 توپیں، 9000 گولہ بارود کی گاڑیاں اور 25000 خیمے مال غنیمت میں ہاتھ آئے۔ خورا مصطفیٰ کا قتل۔ خورا مصطفیٰ سوبیسکی کے تعاقب سے بچ کر بودا پہنچا اور وہاں عثمانی فوج کے چند بڑے بڑے افسروں کو اس شکست کا ذمہ دار قرار دے کر جو تمام تر اس کی نااہلیت اور حرص و حوث کا نتیجہ تھی قتل کرا دیا۔ اس کے بعد وہ موسم سرما گزارنے کے لیے بلگراد چلا گیا۔ وہاں سلطان کے حکم سے وہ خود قتل کر دیا گیا اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی۔ شکست ویانا کا اثر۔ ویانا کا یہ دوسرا محاصرہ جس میں ترکوں کو ایسی زبردست شکست ہوئی پہلے محاصرے سے جو کہ 1529 عیسوی میں سلیمان اعظم کی سرکردگی میں ہوا تھا، وہ بہت کچھ مختلف تھا۔ سلیمان سامان رست اور اسلحوں کی عدم فراہمی کی وجہ سے محاصرہ اٹھا لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ غنیم کو میدان جنگ میں اس سے مقابلہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی اور وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ قسطنطنیہ واپس آ گیا۔ برخلاف اس کے خورا مصطفیٰ نے ایک ایسی فوج سے جو ترکی لشکر سے تعداد میں بہت کم تھی میدان جنگ میں شکست کھائی اور اس کے ہزاروں سپاہی ہلاک ہو گئے۔ اس شکست کا اثر دولت عثمانیہ کی عظمت پر بہت برا پڑا۔ دنیا کو معلوم ہو گیا کہ عثمانی فتوحات کا دور اب ختم ہو گیا اور وسط یورپ کی سلطنت جو 200 برس سے مستقل طور پر ترکی حملوں سے خائف چلی آتی تھی اب ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو گئی۔ مسیحی اتحاد۔ ویانا میں ترکوں کی شکست سے تمام یورپ میں شادیانے بجنے لگے اور ان عیسائی حکومتوں نے جو سلطنت عثمانیہ کی مغربی سرحدوں پر واقع تھیں بیک وقت اس پر حملہ کر دیا۔ یورپ نے ترکوں کے خلاف ایک مذہبی جنگ کا اعلان کیا اور اس کے لیے عیسائی حکومتوں کا ایک مقدس اتحاد 1684 عیسوی میں قائم کر لیا گیا جس میں آسٹریا، پولینڈ، وینس اور مالٹا شریک ہوئے اور 1686 عیسوی میں روس بھی شامل ہو گیا۔ مزید شکستیں۔ جدید صدر اعظم ابراہیم پاشا نے ان حملہ آوروں کے مقابلے کی حتی المقدور پوری کوشش کی لیکن ویانا کی شکست میں عثمانی فوجوں اور خصوصاً توپ خانوں کا جو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی فوراً ناممکن تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آسٹریا کی شاہی فوجوں نے جن میں پولینڈ اور جرمنی کے مختلف صوبوں کی فوجیں بھی شامل تھیں شہزادہ چارلز کی سرکردگی میں گران، نوزل، اوفن اور زیجڈین جیسے اہم اور مضبوط مقامات پر قبضہ کر لیا اور پھر بلگراد کے علاوہ ہنگری کے ان تمام قلعوں کو فتح کر لیا جن پر ترک قابض تھے۔ کروشیا کا صوبہ بھی جو 150 برس سے سلطنت عثمانیہ کا مقبوضہ تھا اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ادھر وینس نے بوسنیا اور البانیہ پر حملہ کر دیا اور موریسینی جمہوریہ کی فوجیں لے کر موریا میں داخل ہوا اور کون، توارینو، کورنت، اینتھر اور دوسرے اہم شہروں پر قبضہ کر لیا۔ تقریباً پورا یونان وینس کے قبضے میں آ گیا۔ یونانیوں نے اس حملے کی مدافعت میں ترکوں کی کسی قسم کی مدد نہیں دی لیکن جمہوریہ کی فتح کے بعد انہیں معلوم ہو گیا کہ اہل وینس کی حکومت ترکوں کے مقابلے میں کتنی زیادہ سخت اور ظالمانہ ہے۔ لارڈ ایبوسلے نے بھی بادل ناخواستہ اس کا اعتراف کیا ہے۔ 18 جون 1686 عیسوی کو آسٹریا کی فوجوں نے شہزادہ چارلز کی زیر قیادت بودا کا محاصرہ کر لیا۔ صدر اعظم سلیمان پاشا نے اسے بچانے کی کوشش کی لیکن تازہ کمک پہنچنے سے قبل شہر فتح ہو گیا۔ عبدی پاشا اور ترکی دستہ جو قلعے کی مدافعت کر رہا تھا نہایت جاں بازی کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا۔
یہ شہر 145 سال سے ترکوں کے قبضے میں تھا اور اس مدت میں اس نے 6 محاصروں کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، لیکن 13 شوال 1097 ہجری بمطابق 2 ستمبر 1686 عیسوی کو یہ ترکوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور پھر کبھی سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں نہ آیا۔ 3 شوال 1098 ہجری یعنی کہ 12 اگست اور 1687 عیسوی کو مباکس کا معرکہ پیش آیا۔ 160 برس پہلے اسی مقام پر سلطان سلیمان اعظم نے اہل ہنگری کو زبردست شکست دے کر ان کے نصف ملک پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس مرتبہ ویسی ہی شکست ترکوں کو اٹھانی پڑی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلادونیا اور کروشیا کے علاقے مستقل طور پر سلطنت آسٹریا میں شامل کر لیے گئے۔ پانیا میں اور ٹرانسلوینیا نے جو دولت عثمانیہ کا باز گزار تھا، اب آسٹریا کی سیادت قبول کر لی۔